اس سلسلے میں آگے آنے والی گفتگو میں معلومات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، لیکن جہاں سے میں نے کل سلسلہ کلام کو چھوڑا تھا وہیں سے منتقل ہونا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے ہم کو اس دنیا میں انسان ہونے کے ساتھ ساتھ شرف بخشا کہ ایمان اور اسلام کی دولت سے بنا سکے۔ یہ اس خالق و مالک کی بے پایاں اور بے پناہ شکر کی منزل ہے کہ اس نے ہم کو مومن بنایا اور مسلمان بنایا، اس لیے کہ افضل ترین نعمت اگر کوئی ہے ایک انسان کے پاس تو دولت ایمان، اور یہ دولت ایمان، یہ دولت اسلام، یہ دولت قرآن اور یہ عبادتوں کا شرف، یہ نماز کا طریقہ، یہ کس کے ذریعے سے پہنچا؟ یہ اس پیارے حبیب کے ذریعے سے پہنچا کہ جس کی وجہ سے ساری کائنات شروع ہوئی۔ لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم صبح و شام اپنے پیارے رسول کا شکریہ ادا کریں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید ہم حیوان سے بہتر ہوتے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ طہارت کیا ہے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ علی کون ہے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ حسین کون ہے۔ تو ساری جو کمالات انسانی کا مجموعہ ہے کسی انسان کے پاس، وہ سب کے سب مرہون منت ہے پیغمبر اسلام کے ساتھ کہ اگر وہ ذات نہ ہوتی تو ہمیں کچھ نہ ملتا، کچھ بھی مطلق خبر نہ ہوتی کہ اللہ کون ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے۔ تو جب انسان بنانے کے ساتھ ساتھ رسول کے صدقے میں مومن بھی بنایا تو پروردگار عالم نے مومن کا ٹائٹل دینے کے بعد یوں ہی آزاد تو ہم کو نہیں چھوڑ دیا۔ جب صاحب ایمان کا خطاب دیا قرآن نے تو ہر صاحب ایمان کی کچھ ذمہ داریاں بھی ساتھ لگا دی۔ انسان ہونے کے اعتبار سے ذمہ داری کچھ اور ہے، مومن ہونے کے اعتبار سے ذمہ داری کچھ اور ہے، کچھ حقوق ہیں کہ جو ہماری گردن میں اللہ اور رسول کی جانب سے فرض کیے گئے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کوئی سوچے کہ کلمہ پڑھ لیا اور ذمہ داری ختم ہو گئی، اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ ابھی تو ذمہ داری شروع ہوگی، جب تک نہیں پڑھا تھا تب تک کوئی ذمہ داری نہیں تھی، لیکن جب پڑھ لیا تو اب ذمہ داری شروع ہونے جا رہی ہے، اب آغاز ذمہ داری ہو رہا ہے، اب حقوق کی ادائیگی کرنی ہے۔ تو اب حقوق تو بے پناہ ہے ہماری گردن پہ، زمینوں تک کے حق ہم کو بتایا گیا ہے کہ زمین کا حق تمہارے اوپر کیا ہے، درختوں کا کیا حق ہے تمہارے اوپر، حیوانوں کا کیا حق ہے تمہارے اوپر، والدین اور رشتے داروں کا کیا حق ہے تمہارے اوپر۔ تو وہ سارے حقوق اگر بیان کیے جائیں تو سال در سال درکار ہے اس کے لیے، تو وہ سارے حقوق کی طرف میں نہیں جاتا ہوں، میں 4 اہم ترین حقوق کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایز اے انسان، ایز اے مومن، ہمیں اللہ نے 4 حقوق ہماری گردن پہ رکھے۔ پہلا حق ہے اللہ کا، کہ جو ہر مومن کی گردن پہ اللہ کا حق کچھ فرض کیا گیا کہ وہ حق جب تک ادا نہ کرے اس وقت تک وہ مومن کہے جانے کے لائق نہیں ہے۔ جو حقوق اللہ نے ہمارے ذمہ رکھے ہیں ان حقوق کا نام ہے عبادات الہیہ۔ بہت شارٹ لفظوں میں اتنا سمجھ لیجیے خلاصے کے طور پر کہ جو حقوق الہی ہماری گردن پہ فرض کیے گئے ہیں ان حقوق الہیہ کا نام ہے عبادات الہیہ، یعنی نماز، یعنی روزہ، یعنی حج۔ جو ادھر سے ہمارے اوپر فرض کیا گیا اس کی انجام دہی یہ اللہ کا حق ہے۔ لیکن متصل ہو رہا ہوں میں کل کی گفتگو سے اسی جملے کے ساتھ کہ تمام عبادتوں کا محور اور مرکز کیا ہے؟ اخلاص۔ یعنی جو بھی عمل ہم انجام دیں گے بدون اخلاص وہ کوئی عمل ہمارا قابل قبول نہیں ہے۔ اب غور کیجئے، دنیا کا بڑی عبادت کر ڈالی ہے آپ
بہت ہی مشکل ترین عمل انجام دے دیجئے، میں کہتا ہوں آپ کے یا ہمارے کسی بھی عمل کی کوئی ذرہ برابر، رتی برابر کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ غور کیجئے، ہمارے کسی بھی عمل کی ذرہ برابر، رتی برابر کوئی بھی ویلیو، کوئی بھی قیمت، کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ چاہے وہ نماز ہو ہماری، چاہے وہ روزہ ہو ہمارا، چاہے وہ حج ہو ہمارا، چاہے وہ خدمت خلق ہو، کوئی بھی عمل ہمارا رتی بھر قیمت نہیں کرتا۔ قیمت کس کی ہے؟ عمل کی نہیں، قیمت کس کی ہے؟ نیت کی ہے۔ نیت کا تعلق ہے عقیدے سے۔ عمل چاہے جتنا پاکیزہ ہو، عقیدہ اگر خراب ہے تو بخشش ناممکن ہے۔ عمل چاہے جتنا بہتر ہو، لیکن نیت اگر مردہ ہے، نیت اگر خراب ہے، نیت اگر فاسد اور باطل ہے، تو وہ اعمال ہم کو نہیں بچا سکتے۔ ہاں اگر نیت اچھی ہے، اعمال میں کہیں کوتاہی ہو گئی ہے، تو یہ نیت جس کو عقیدہ کہتے ہیں، یہ کھینچ کے جنت تک لے جا سکتا ہے۔ میں بھی 2-4 مثالیں دوں گا آپ کے ساتھ، اور اسی سے اندازہ آپ یہ کیجئے کہ اہل بیت عصمت و طہارت بد عقیدہ سے تو نفرت کرتے ہیں، لیکن بے عمل سے اتنی نفرت نہیں کرتے۔ توجہ کریں آپ، بے عمل سے نفرت نہیں کرتے۔ اس لیے جب 7ویں امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا فلاں شخص بے عمل ہے، تو میں اس کو فاسد کہہ سکتا ہوں یا نہیں کہہ سکتا ہوں؟ تو امام نے کہا ہاں کہہ سکتے ہو، لیکن خالی فاسد نہیں، فاسد العمل کہہ سکتے ہو۔ توجہ کریں آپ، فاسد العمل کہہ سکتے ہو، یعنی ایسا انسان جس کا عمل خراب، اس کو دائرہ دین سے خارج نہیں کر سکتے ہو۔ کتنا چاہتے ہیں اہل بیت عصمت و طہارت، کتنا عشق کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں سے۔ میں واقعہ سناؤں گا آپ کو، ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ عمل کی اتنی سی بھی قیمت نہیں ہے، چاہے جتنا بھی عمل انجام دے لیں ہم، اگر نیت ہماری خراب ہے تو نیت ہمارے سارے اعمال کو خراب کر دے گی، ختم کر دے گی۔ امام معصوم کتنا چاہتے ہیں، چھوٹا سا اگزامپل میں دکھانا چاہتا ہوں۔ ایک چاہنے والا ہے امام کا جو بری لت میں مبتلا ہو گیا، مینوشی کرتا ہے، شراب پیتا ہے۔ نعوذ باللہ خاکم بدان، میں بڑھاوا نہیں دے رہا ہوں گناہ کو، لیکن میں اس کے ذریعے سے نتیجہ حاصل کر کے آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ چاہنے والا ہے لیکن عادی ہو گیا، شراب پیتا ہے، لیکن جب امام کی بارگاہ میں جاتا ہے تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ منہ پاکیزہ کر کے کھل کے، کہ کہیں امام کو ہمارے اس گندے عمل کی وجہ سے اذیت نہ ہو یا بو نہ پہنچے ان پر، بلکہ دور ہی رہتا ہے، ان کے قریب نہیں جاتا، دوری سے سلام کر کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ علامہ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ اس واقعے کو لکھ رہے ہیں، سفینۃ البحار کتاب کا نام ہے۔ محدث، مشہور محدث علامہ شیخ عباس قمی، جن کی مفاتیح الجنان ہے، جن کی سفینۃ البحار ہے، جن کی مناظر الآخرہ ہے، جن کی منتہی الاعمال ہے، نہ جانے کتنے کتابوں کے رائٹر، وہ سفینۃ البحار میں لکھتے ہیں کہ یہ چاہنے والا ایک دن کیا ہوا کہ گلی سے میں داخل ہوا، اور ادھر سے گلی تنگ تھی، ادھر سے چھٹے امام آ رہے ہیں۔ اب یہ کہتا ہے کہ روبرو اگر میں جاؤں تو میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ گناہ کی حالت میں امام کو اپنی آنکھیں دکھا سکتا، امام سے روبرو ہو سکتا۔ احترام امامت میں اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ لاؤ دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جاؤں، امام میرے پہلو سے گزر جائیں، ان کو اذیت نہ ہو ہمارے اس عمل کی وجہ سے۔ میں امام کو چہرہ نہیں دکھا سکتا۔ کہتا ہے کہ میں دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا، اب مجھے مطلق خبر نہیں ہے کہ امام کتنی دور ہے، کتنی قریب ہے، بس ایک مرتبہ محسوس ہوا کہ جیسے میرے پشت پر ایک ہاتھ آیا، اور اس ہاتھ کا ہمارے پشت پہ آنا تھا، ایک آواز پیچھے سے آئی کہ چاہے جتنا تم نے گناہ کیا ہو، ہم سے منہ نہ پھیرنا، ہم سے منہ نہ پھیرنا۔ تھوڑی دیر کے لیے تو آپ ضرور، آپ کو بے چینی ہو رہی ہوگی اندر سے کہ کیا بات ہو گئی ہے، اتنا سنگین گناہ کرنے والا، اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ امام اس کے اوپر شفقت کر رہے ہیں۔ میں آپ کا وہ سارا شک، وہ آپ کی ساری بے چینی ختم کیے دے رہا ہوں۔
مجھے آپ بتائیے کہ جھوٹ بڑا گناہ ہے کہ شراب بڑا گناہ ہے؟ غیبت بڑا گناہ ہے کہ شراب بڑا گناہ ہے؟ کوئی کون ایک ایسا مومن مجھے دنیا میں ڈھونڈ کے لاؤ کہ جو غیبت نہ کرتا ہو؟ تو غیبت کرنے والا تو بہت شوق سے امام کے قریب بیٹھنے کے لیے تیار ہے، آتور ہے، توجہ نہیں آپ، غیبت کرنے والا تو آتور ہے، بے چین ہے کہ امام کے پہلو میں بیٹھے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے تم سگے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ شرابی کے لیے نہیں کہا، یہ قرآن نے شرابی کے لیے نہیں کہا ہے کہ یہ سگے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، لیکن غیبت کرنے والا جس سے کوئی بری نہیں ہے، جھوٹ بولنے والا معاشرے کا عام چلن ہے جھوٹ بولنا، اور اتنا سنگین جرم کرنے کے بعد ہر انسان کہہ رہا ہے میں بڑا مومن ہوں، میں بڑا پکا مومن ہوں، میں امام کے سامنے روبرو جانے کے لیے کے لائق ہوں۔ بھائی جب تم جانے کے لائق ہو تو شرابی کو نہیں جا سکتا ہے؟ ایک سلوات پڑھے محمد۔ آل محمد کبھی مایوس نہیں کرتے ہیں، یہ کرم ایسا تھا امام کا کہ وہ کہا گیا کہ لگا کہ جو ایسے کریم ہو ان کی بارگاہ میں گناہ کر کے نہیں جانا چاہیے۔ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں کہ آج سے شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، یہ ہے اخلاق کا نتیجہ۔ ایک سوال پڑھے کرم دیکھیے طہارت کا، تو جب تک اس میسج کو میں آپ تک کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک ہمارا عقیدہ، ہماری نیت صحیح نہیں ہوگی، ہمارا عمل کسی بھی کام کا نہیں ہے۔ ایک مثال سن لیجیے، پیغمبر اسلام جب بدر کے لیے نکلے ہیں، پہلی جنگ اسلام، اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ نکل رہے تھے کفار مشرکین سے مقابلے کے لیے، تو دیکھا کہ دو گھوڑ سوار جوان تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے ایک پیغمبر کے پہلو میں رکے۔ پیغمبر نے اپنے سواری کو روکا، متوجہ ہوئے کیسے ہمارے پاس کون ہو، نیا چہرہ، غیر مانوس لوگ۔ میں نے سنا آپ جنگ پہ جا رہے ہیں؟ ہاں جنگ پہ جا رہے ہیں، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کہا ہم بھی آپ کا ساتھ دینے کے لیے چل رہے ہیں، ہماری نصرت کو قبول کیجیے آپ، ہم آپ کی نصرت میں آپ کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا تو ہمارا ساتھ کیوں دینا چاہتے ہیں؟ کہا ظاہر ہے کہ آپ فتح پائیں گے، دشمن بھاگیں گے، مال غنیمت ہاتھ آئے گا، لوٹیں گے، گھر لائیں گے، مال غنیمت لوٹے گا، میدان سے دشمن بھاگے گا، کچھ مال ہاتھ آئے گا، ہم لائیں گے، اپنے بچوں کو دیں گے، بچے خوش ہوں گے۔ پیغمبر نے فرمایا ابھی کہ ابھی یہاں سے واپس چلیں گے۔ بھائی سوال یہ ہے کہ پیغمبر کی نصرت کے لیے جو آیا، پیغمبر واپس کیوں کر رہے؟ عمل تو بہت ہی کیا قدر ہے، توجہ کریں، میں یہ سمجھا رہا ہوں، عمل تو بہت ہی پاکیزہ ہے، پیغمبر کی نصرت کرنے جا رہا ہے، پھر پیغمبر کیوں اس کو واپس کر رہے؟ کہا نیت خراب ہے، کہا نیت خراب ہے، نیت اگر خراب ہو تو پیغمبر کی نصرت بھی تمہیں جہنم میں لے جائے گی، جنت میں نہیں لے جائے گی۔ جا واپس۔ ایک تو چلا گیا، کہے گا کہ میں توبہ کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ آؤں گا۔ کہا لوٹنے کی غرض سے تو نہیں آ رہے ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، آپ کی محبت میں لڑوں گا۔ کہا ہاں اگر اس ارادے سے، اس نیت سے آ رہے ہیں تو میرے ساتھ چلو۔ تو کون کہتا ہے کہ اسلام تلوار کی زور پہ پھیلا، مال غنیمت کی لالچ میں پھیلا؟ پیغمبر تو ایسے ناصروں کو واپس بھیج رہے ہیں جو مال کی محبت میں آ رہے ہیں، چاہو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک مثال کہ جہاں پر میں نے آپ کو پروف دیا کہ عمل پہ کبھی نہ اترائیے گا کہ بڑی نمازیں پڑھنی ہے، بڑی عزاداری کرنی ہے، کس نیت سے عزاداری کی ہے یہ امپورٹنٹ، کس نیت سے آپ مجلس میں بیٹھے ہیں یہ امپورٹنٹ، کس نیت سے آپ نے زنجیر زنی کی ہے یہ امپورٹنٹ۔ اگر نیت صحیح ہے تو بیڑا پار ہے، اور اگر نیت صحیح نہیں ہے تو یہ سارا عمل ذرا سا بھی ادھر رہتا ہے، کوئی بھی ہمارا عمل قبول نہیں ہوگا۔ جنگ بدر جنگ احد کی طرف آئی، پیغمبر کو آگے خبر دی صحابیوں نے، رسول اللہ بے جگری سے ایک شخص لڑ رہا ہے، جس کو مارتا ہے تیر وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے، ہمارے لشکر میں ہماری حمایت میں لڑ رہا ہے، یا رسول اللہ دعا کیجیے اس کے لیے۔ پیغمبر نے فرمایا ہوا فی النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ رسول اللہ کے ساتھ آیا ہوا ہے، دشمن سے لڑ رہا ہے، کفار کو مار رہا ہے، مشرکین کو ڈھیر کر رہا ہے، اور پیغمبر کو جب جا کے بجدا کیا جاتا ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ جہنمی ہے۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا ابھی ہمارے سامنے پورا راز عیاں ہو جائے گا۔
گئے اس کے پاس، کچھ صحابی دیکھا کہ واقعی بڑا ماہر تیر انداز ہے، جس کو مانتا ہے کہ روک نہیں پاتا، تو جا کے کہنے لگے کہ دیکھو مبارک ہو جنت، مبشروں کا بالجنہ، ہم جنت کی بشارت دینے آئے ہیں۔ تو کہتا ما ہی جنت، جنت و جہنم کیا ہوتا ہے؟ ہم تو تمہارے خدا کو نہیں مانتے، ہم تو تمہارے رسول کو نہیں مانتے، تو جنت و جہنم کا کیا تذکرہ کریں؟ یہ کیا ہو گیا؟ رسول اللہ نے جو فرمایا تھا اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک تیر آیا، اس کے پہلو میں یا کلیجے میں لگا، اتنا شدید درد ہوا کہ برداشت نہیں کر سکا، خنجر اپنے سینے میں اتارو مارتے ہیں۔ سب بھاگے ہوئے، کہا رسول اللہ جب جنت کی بشارت دی تو اس نے کہا کہ کیسی جنت اور کیسی جہنم، کیسا خدا اور کیسا رسول، ہم کسی کو نہیں مانتے۔ لیکن مرنے سے پہلے لوگوں نے پوچھا کہ آئے کیوں ہو؟ کاش میں پورا مدینہ خالی ہو گیا تھا، مشرکین سے مقابلہ کرنے کے لیے باہر نکل آیا تھا، میں تنے تنہا مدینے میں رہ گیا تھا۔ جب گھر سے باہر نکلا تو مدینے کی عورتوں نے تانا دینا شروع کیا کہ اتنا بڑا ہٹا کٹا جوان اور یہاں مدینے میں تنہا گھوم رہا ہے، وہاں جہاں مدینے کی عورتوں کی عزت میں بنائی ہے، سارا مدینہ باہر لڑنے گیا ہے، یہ شرم نہیں آتی مدینے میں بیٹھا ہے؟ تو میں عورتوں کو پروف کرنے آیا ہوں کہ میں بزدل نہیں ہوں، بہادر ہوں۔ ایک سوال پڑھے محمد میں پروف کرنا چاہتا ہوں، کچھ لوگ اللہ کے لیے نہیں لڑتے ہیں، عورتوں کے لیے لڑتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کے لیے نہیں لڑتے، گدھے کے لیے لڑتے ہیں، جیسے کہ سنا ہے میں نے آپ کو۔ ایک سوال پڑھے محمد والے، یہ سارے اعمال کا دار و مدار ہمارا کہے پہ ہے؟ نیت۔ نیت ہی کا نام ہے اخلاص، نیت ہی کا نام ہے خلوص۔ اگر نیت صاف ہے تو ہمارا عمل قبول ہے۔ یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، معرفت باری تعالیٰ، اس لیے کہ جب تک باری تعالیٰ کی اللہ کی معرفت نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ سے محبت نہیں ہوگی۔ اللہ کو پہچانے کس طریقے سے؟ هو الحی لا الہ الا ہو، وہی ایک ہے جو زندہ ہے، اس کے علاوہ کوئی زندہ نہیں۔ فادعوہ مخلصین لہ الدین، جب وہی ایک زندہ ہے تو اسی کو معبود مانو، مردوں کو کیوں مانتے ہو معبود؟ اتنا حسین دلیل قرآن دے رہا ہے کہ معبود میں تم سے اس لیے منوا رہا ہوں کہ وہ معبود مانے جانے لائق ہے، اور کوئی معبود کہے جانے کے لائق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب مر جائیں گے، تو لائق سجدہ صرف وہ۔ یہ پہلا حق ہے ہماری گردن پہ اللہ کا کہ ہم اس کی اطاعت کریں، اس کی بندگی کریں۔ دوسرا حق ہماری، اچھا یہیں پہ رک کر میں ایک کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نان مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، یہ اچھے کام کرتے ہیں تو ان کو کیا ملے گا؟ کیا ان کا کوئی اجر ہے کہ نہیں ہے؟ بہت سے اچھے لوگ ہیں کہ جو مسلمانوں سے زیادہ اچھے کام کر رہے ہیں، ہاسپٹل بنوا رہے ہیں، یتیموں کی مدد کر رہے ہیں، کالجز بنوا رہے ہیں، نہ جانے کتنے رفاہی کام کر رہے ہیں۔ تو وہ جو بجلی جس نے ایجاد کی، آپ دیکھیے پوری دنیا مومن اور کافر سب اس سے استفادہ کر رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ کس نے اس کو ایجاد کیا؟ کوئی مومن تھا، تو اس کو کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ آپ فرزدق کا نام سنے بہت بارہا مجلسوں میں، فرزدق شاعر، مشہور شاعر فرزدق، اس کے دادا کا نام صعصع ابن ناجیہ، صعصع ابن ناجیہ۔ حالت کفر میں جب کافر تھا، یہ مسلمان نہیں ہوا تھا، کتنے عظیم کام کیے اس نے، آپ سنیں گے تو اشعار کریں گے، اتنا بھی عظیم کام کیا۔ رسول اللہ کے پاس جب آیا کلمہ پڑھنے کے لیے تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں کلمہ تو پڑھ رہا ہوں، لیکن اسلام سے پہلے ہماری بہت خدمتیں ہیں جو انسانیت کے لیے ہم نے کی ہے، کیا وہ خدمتیں ہماری کام آئیں گی؟ فرزدق کا دادا ہے صعصع ابن ناجیہ۔ تو پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ تمہاری خدمت کیا ہے؟ پہلے وہ تو سناؤ مجھے، کیا کیا تم نے انسانیت کے لیے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں ایک دن میری اونٹنی، دو اونٹنیاں تھیں، دونوں غائب ہو گئی، میں ان کو تلاش کرتا ہوا صحرا میں نکلا تو دیکھا خیمہ لگا ہوا ہے، وہاں پہ بزرگوار ہے جو خیمے کے پاس بیٹھے ہوئے، تو میں نے سوچا کہ جا کے ان سے پوچھوں، شاید انہوں نے دیکھا ہو تو میری اونٹنیاں مجھے مل جائے۔ لیکن میں ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں اس واقعے سے، یہ جو حالت کفر میں اچھا عمل کیا ہے اس کو پھر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو کہنے لگا کہ میں حالت کفر میں تھا، دونوں اونٹنیاں گم ہو گئی تھی، خیمہ نظر آیا، میں اس بوڑھے کے پاس پہنچا، میں نے کہا بھیا اس قیافے کی اور شمائل کی اونٹنیاں گم ہو گئی، دیکھا تم نے صحرا میں؟ کہا دیکھنے کی بات کرتے ہو، وہ خیمے کے باہر میں نے باندھ رکھی اور ان سے بچے بھی ہوئے، دو بچے بھی ہیں،
تو کہا اونٹنیاں مجھے دے دو. اتنے میں اندر سے ایک عورت دوڑی ہوئی آئی اور آ کے اس بوڑھے سے کہتی ہے ہو گئی ہو گئی ہو گئی. تو کہا کیا ہو گئی؟ یہ بوڑھا پوچھتا ہے کیا ہو گئی؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ بیٹی ہوئی. کہا جلدی اس کو دفن کر. یہ فرزدق کا دادا کہہ رہا ہے کہ وہ بوڑھا کہہ رہا ہے جلدی دفن کر. اس لیے کہ میں بچیوں کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے رسوائی کا سبب ہوتی ہے. یہ جنگوں میں اسیر کر لی جاتی ہے، ان کو قیدی بنا لیا جاتا ہے، ان کو کنیز بنا لیا جاتا ہے. تو میں بیٹیوں کو دیکھنا نہیں چاہتا، ان کو دفن کرتا. میری روح کانپ گئی. میں نے کہا کہ میں تمہاری بچی کو خریدنا چاہتا ہوں. دماغ خراب ہے، انسان خریدے جاتے ہیں. کہا نہیں، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اس کو خریدوں، میں اس کی جان بچانا چاہتا ہوں. کہا بدلے میں کیا دو گے؟ کہا وہ دونوں اونٹنیاں بچے سمیت تمہاری. کہا نہیں، جس اونٹ پہ تم بیٹھ کے آئے ہو یہ بھی تم مجھے دو. کہنے لگے اچھا اتنی مہلت دو کہ اپنا ایک آدمی میرے ساتھ کرو، میں گھر تک پہنچ جاؤں تو یہ اونٹ بھی اس کے حوالے کر دوں گا. یہ تینوں اونٹ تمہارے، یہ بچی مجھے دے. بچی کو لیا گود میں، لا کے گھر میں رکھا، پرورش کی، تھوڑا کیا. اس کے بعد کہتا کہ یا رسول اللہ اسی طریقے سے میں نے 360 بچیوں کو زندہ بچایا. اونٹ بیچے ہیں، اونٹ میں نے دیا ہے بدلے میں، اور بیٹیوں کو 2 اونٹ کسی کو دیا، کسی کو 1 اونٹ دیا، اور بیٹیاں لائے. 360 بیٹیوں کو بچایا. کچھ ملے گا مجھے کہ نہیں ملے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا لکا عاجب اذ من اللہ علیک بالاسلام. اللہ کے نزدیک تیرا اجر محفوظ ہے. اللہ کے نزدیک تیرا اجر محفوظ ہے. حاتم طائی کے لیے معصومین نے فرمایا ہے یہ حاتم طائی جہنم میں نہیں جائے گا. کیوں نہیں جائے گا؟ سخاوت کی بنیاد. اس کو جہنم اور جنت کے درمیان رکھا جائے گا کہ جہاں پہ جہنم کے شعلے اس کو تکلیف نہ پہنچا سکے، کوئی اذیت نہ دے سکے. تو جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کو اس دنیا میں ملے گا، چاہے مومن ہو یا کافر ہو. سوال پڑھے محمد والے. مقصد میرا یہ ہے کہنے کا کہ دنیا میں صرف مسلمان ہی نہیں ہے کہ جو اچھے کام کرتے ہیں. مسلمان تو بہت پیچھے ہے، مسلمان بہت پیچھے ہے. خاص کر کے تعلیم میں تو بالکل زیرو ہے. صفر ان کا کہیں مقام ہی نہیں ہے. ان کا اپنا کوئی کالج ہی نہیں ہے جو نامی گرامی ہو، جو کسی منزل پہ آتا ہو، کہ جو فہرست پہ گنا جاتا ہو کہ انڈیا کے ٹاپ کالجز میں فلاں ایک مسلمان کالج. اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم شیعہ بڑے کامیاب ہے. کہاں ہے یہ کامیاب؟ مادیت میں تم پیچھے، تعلیم میں تم پیچھے، صحت کے معاملے میں تم پیچھے، ہر مسئلے میں تو ہم پیچھے. تم سے مراد ہم آپ سے باہر تھوڑی، یعنی ہم پیچھے ان تمام چیزوں میں. ہمارے پاس کیا ہے بتائیے؟ نہ کوئی ڈھنگ کا تعلیمی ادارہ ہے ہمارے پاس، نہ کوئی ڈھنگ کا ہاسپٹل ہے ہمارے پاس، نہ ہمارے بچے اتنا کمپٹیشن میں آگے جانے والی صلاحیت رکھتے ہیں. کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ لیکن ہم کوشش نہیں کرتے. اب دیکھیے محرم آ گیا ہے، 2 مہینے 8 دن تک اسکول ان کے لیے حرام ہے. شریعت اسلامیہ سے کوئی ٹھپا لگ گیا ان کے لیے کہ 2 مہینہ 8 دن آپ کو اسکول نہیں جانا ہے ورنہ آپ کو جنت حرام ہو جائے. 2 مہینہ 8 دن کون سی بستی میں؟ آپ مجھے بتائیے. میں ہر مجلس میں، ہر محرم میں یہ بات کہتا ہوں، اس لیے کہتا ہوں کہ تعلیم نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. مولا امیر المومنین نے فرمایا العلم سلطان، علم حکومت ہے. علم کا نام حکومت ہے. آپ اپنے نظروں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں جس کو بہت ہی حقارت کی نظر سے لوگ دیکھتے ہیں کہ ارے کوئی ان کی حیثیت نہیں، کوئی اسٹیٹس نہیں. جب ڈی ایم بن کے آتا ہے تو آپ تھر تھر کانپتے ہیں. یہ کیوں کانپ رہے ہیں آپ؟ اس کی وجہ سے کانپ رہے ہیں، اس کے تعلیم کی وجہ سے. امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ العلم سلطان، حکومتیں ملتی ہیں علم کی وجہ سے. حاکم بنتا ہے انسان علم کی وجہ سے. میرا نہیں ہے، درمیان میں گفتگو آ گئی. ہمارے ہر عمل کی بنیاد ہے اخلاص، ہمارے ہر عمل کی بنیاد ہے پاکیزہ نیت. اگر یہ پاکیزہ نیت نہیں ہوگی تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا. یہ پہلا حق ہے اللہ کا. دوسرا حق ہماری گردن پہ رسول اللہ کا، کہ اس سے بڑا حق ہماری گردن پر کسی کا نہیں ہے جتنا رسول اللہ کا. کیوں؟ اس لیے بتاؤں میں کیوں. اس لیے کہ جو کچھ بھی ملا ہے ہم کو آپ کو رسول اللہ کے ساتھ، جو کچھ ملا
نماز کس نے آپ تک پہنچائی ہے؟ بتائیے، آپ بولتے جائیے ساتھ ساتھ. روزہ کس نے پہنچایا آپ تک؟ حج کس نے پہنچایا آپ تک؟ والدین کے حقوق کس نے بتایا آپ کو؟ رشتے داروں کا احترام کس نے بتایا ہے آپ کو؟ خدمت خلق کس نے سکھائی آپ کو؟ یہ سب رسول اللہ کا سکھایا. تو رسول اللہ کی کیا کریں؟ قرآن کا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. رسول کی اطاعت کرو اور اللہ کی اطاعت کرو. جب رسول کی اطاعت کی بات آتی ہے تو حکم رسول کی دو کنڈیشن. ایک کنڈیشن وہ ہے کہ جو حکم رسول قرآن کے اندر ہے، اور ایک حکم رسول قرآن کے باہر. قرآن کے اندر جو حکم ہے اس پر بھی عمل کرنا واجب ہے، اور قرآن کے باہر جو ہے اس پر بھی عمل کرنا واجب ہے. فرض کیجیے، مثال دے رہا ہوں. قرآن کے اندر یہ ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو. قرآن کے اندر ہے آتوا الزکاۃ، زکات دو. قرآن کے اندر ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، جب مستطیع ہو جاؤ تو حج کرنے جاؤ. یہ ہے قرآن کے اندر. لیکن کسی بھی عبادت کی ڈیٹیل کہیں نہیں ہے. ڈیٹیل کس نے بتائی؟ کریں آپ. قرآن اتنا کہہ کے خاموش ہو گیا نماز پڑھو. سلام ہو یا رسول اللہ آپ کی ذات پاک پر. یا رسول اللہ آپ کی ذات والا صفات پر لاکھوں درود و سلام ہو کہ قرآن نے صرف سمری بتائی تھی، آپ نے ڈیٹیل بتائی ہے. قرآن کہہ کے خاموش ہو گیا نماز پڑھو. قرآن کہہ کے خاموش ہو گیا روزہ رکھو. یا آپ نے بتایا کہ صبح کی 2 رکعت پڑھو، ظہر کی 4 رکعت پڑھو، عصر کی 4 رکعت پڑھو، مغرب کی 3 رکعت پڑھو، عشاء کی 4 رکعت پڑھو. وضو یوں کرو. قرآن نے اتنا کہا کہ وضو کرو، اور کتنے کنڈیشن ہے، کتنے واجبات ہے، کتنے مستحبات، کچھ نہیں بتایا. کس نے بتایا؟ رسول اللہ نے. اب اگر کوئی مسلمان کہ ہم تو وہ وہی مانیں گے جو قرآن میں ہے، تو کوئی مسلمان وزیر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں صاحب ہم تو وہی مانیں گے جو قرآن میں ہے، بس قرآن کے باہر نہیں مانیں گے. قرآن کی بات اگر مانو گے تو 99% شریعت تمہارے ہاتھ سے چلی جائے گی. اس لیے کہ 1% شریعت قرآن نے بتائی ہے، 99% محمد عربی نے بتائی ہے. 99% شریعت ہمارے حضور نے بتائی ہے، ہمارے ختمی مرتبہ پیغمبر اسلام نے بتائی ہے. نماز کیسے پڑھو، نماز کس وقت سے کس وقت تک پڑھو، نماز سفر میں ہو تو کیسے پڑھو، حضر میں ہو تو کیسے پڑھو، سفر میں قضا ہو جائے تو کیا کرو، حضر میں قضا ہو جائے تو. یہ سارے شریعت کے مسائل کس نے بتائے. حج کا صرف ایک سمری بتا دی بس کہ حج کرو. قرآن نے بتایا کہ طواف کیسے کرو، قرآن نے بتایا کہ قربانی کیسے کرو، قرآن نے بتایا کہ احرام کیسے باندھو، قرآن نے بتایا کہ رمے جمرہ کیسے کرو، قرآن نے بتایا کہ حجر اسود کا بوسہ کیسے لو. یہ کس نے بتایا؟ اب ہم سے پوچھتے صاحب ہم تو علی کو نہیں مانیں گے اس لیے کہ علی کا نام قرآن میں نہیں آیا. کتنی بڑی نادانی حماقت ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں مانیں گے کہ نام علی قرآن میں نہیں آیا. اگر نام علی قرآن میں آتا تو ہم مان لیتے. چھٹے امام نے فرمایا سنو، قرآن میں صرف کلیات بیان ہوئے، جزیات ہمارے نانا نے بیان کیے. قرآن نے کلیات بیان کیے کہ بس یہ کر لو. کیسے کر لو؟ قرآن خاموش. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اختیار دیا میرے نانا کو اللہ نے کہ تم جیسے کرو گے اس پہ مہر میں لگا دوں گا. کہیں اللہ نے نہیں کہا کہ 4 رکعت ان امت کو بتا دو کہ 4 رکعت پڑھنی ہے، کہیں نہیں ملے گا آپ کو. رسول اللہ نے طے کیا 4 رکعت، رسول اللہ نے طے کیا 3 رکعت. یہ تفویض شریعت کہلاتا ہے، یعنی شریعت کا اختیار پیغمبر اسلام کو دیا کہ اس کے تمام شکوک کو بیان کرنے کا اختیار آپ کو دے رہا ہوں. اجمال میں بتاؤں گا، تفسیر تمہارے حوالے میں رہے گی. حج کیسے کرنا ہے تو کہتے ہیں کہ صاحب حضور نے نہیں بتایا، قرآن نے نہیں بتایا، علی کا نام نہیں دیا اس لیے ہم علی کو نہیں مانیں گے. تو معصوم نے فرمایا کہ کلیات قرآن میں ہے، جزیات ہمارے نانا نے بتایا. جزیات کہاں بتائی؟ جب قرآن نے کہا کلیات کہاں بیان کیا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. تمہارے ولی 3 ہیں، اللہ، رسول اور وہ جو حالت رکوع میں سجدہ دے زکات دیتے ہیں. تو جابر بن عبداللہ انصاری نے پوچھا رسول اللہ وہ اولی الامر کون ہے؟ تو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ وہ اولی الامر علی ہے. اس کے بعد جابر سے کہا کہ اے جابر میرے بعد 12 امیر ہوں گے. سب کے نام لیے پیغمبر نے.
تو ہر جگہ تو پیغمبر کی جزیات مانتے ہو، جب اہل بیت کی بات آتی ہے کیوں انکار کرتے ہو؟ صلوات پڑھیں محمد۔ بھائی جس طرح سے فروعات میں پیغمبر کی بتائی ہوئی جزیات پہ عمل کرتے ہیں، اسی طریقے سے اصول میں پیغمبر نے جزیات بتائے ہیں اس کا بھی ہم کو عمل کرنا ہے۔ یہ دو ہمارے فتح، دو حقوق ہم نے بیان کیے، اللہ کا حق، رسول اللہ کا حق۔ تیسرا حق ولی اللہ کا، جس کو امام کہتے ہیں۔ امام کا حق اتنا واجب ہے کہ ہمارے لیے ایک دعا بتائی ہے کہ غیبت کے زمانے میں ہر مومن کو پڑھنی چاہیے۔ اللہم عرفنی نفسک وَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِی نَفْسَکَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِیَّکَ۔ اے اللہ مجھے اپنی معرفت کرا دے، اس لیے کہ تو اگر اپنی معرفت نہیں کرائے گا تو میں تیرے نبی کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ اللہم عرفنی رسولک وَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِی رسولک لَمْ أَعْرِفْ نَبِیَّکَ۔ اے اللہ تو اپنے رسول کو پہچانوا دے، اس لیے کہ تو اپنے رسول کو نہیں پہچانوائے گا تو میں تیرے ولی کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ اللہم عرفنی ولیک وَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِی وَلِيَّکَ ضَلَلْتُ عَنْ دِینِی، یہاں لفظ بدل گئے۔ اے اللہ اپنے ولی کو پہچانوا دے، یعنی امام کو، اگر اپنے ولی کو نہ پہچانوایا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ یعنی گمراہی کا دار و مدار ہے امامت کی معرفت نہ ہونے سے۔ اگر امام کو نہیں پہچانا تو گمراہ ہوئے، اس لیے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ۔ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ جب خوبصورت نتیجہ دیا ہے علامہ امینی نے، ان کو دعوت دی تھی بڑے بڑے اسکالر نے، سعودیہ کے وہابی علماء نے، کہ آپ آئیے ہمارے یہاں بیٹھ کے ایک وقت کا کھانا کھا لیجیے، جب حج کرنے گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا میں آؤں گا تو لیکن اس شرط پر کہ کوئی مذہبی گفتگو نہیں ہوگی، اگر مذہبی گفتگو ہوگی تو ہم نہیں آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں ایگری ہے، آپ آئیے تشریف لائیں، مذہبی گفتگو نہیں ہوگی۔ کھانا لگایا گیا، دسترخوان بچھا، کھانا کھا چکے، سید علماء، سینکڑوں علماء سعودیہ کے بلائے گئے مجلس میں محفل میں۔ کھانا لگ کے تیار ہوا، جب کھا چکے، جب فارغ ہوئے تو ایک مرتبہ ایک نے شرارت کر دی۔ اس نے کہا قبلہ مذہبی گفتگو نہ صحیح، تبرکاً ایک حدیث بیان ہو جائے۔ تو کہنے کہ نہیں، بات پھر اختلاف تک پہنچی کہ میں چاہتا ہوں کہ نہیں یہ سلسلہ بھی نہ ہو، مجھے جانے دیجیے۔ کہنے نہیں، آپ آئے ہیں ایک ایک حدیث سن لیجیے، جو بڑے سارے علماء نے 5 6 10 اپنے ایک ایک حدیث سنا دے، اس میں کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے میں سنا۔ جو بڑے بڑے جو جید علماء تھے انہوں نے ایک ایک حدیث بیان کرنا سنا۔ وہ جب بیان کر چکے تو پھر آخر میں سب وزید ہوئے کہ قبلہ ایک حدیث آپ کی تبرکن بیان کر دیجیے۔ کہنے نہیں، سب کی سن چکا میں، آپ لوگوں نے بیان کیا، استفادہ کیا، آپ مجھے اجازت دیجیے، اس لیے کہ وقت کافی ہو چکا۔ نہیں، ایک چھوٹی سی حدیث بیان کر دیجیے۔ کہنے لگے حدیث بیان کرنے کی بات کر رہے ہو، لیکن جب میں سوال کروں گا جواب دو گے؟ کہنے بالکل، اسی لیے تو میں ہم لوگ مزید آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں۔ کہنے لگے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کی یہ حدیث کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ۔ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ یہ بتاؤ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ یا نہیں؟ سارے علماء نے، سارے وہابی علماء نے، کسی میں ہمت نہیں ہوئی جو انکار کر دے کہ رسول کی حدیث نہیں۔ سب نے کہا بلا شک فریقین میں یہ حدیث موجود ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر جو مر گیا ہو کفر کی موت مرے گا، جاہلیت کی موت مرے گا۔ کہا میرا تم سے صرف اتنا سوال ہے کہ شہزادی فاطمہ الزہرا جب اس دنیا سے گئی تو ان کا امام کون؟ رسول اللہ کے بعد رسول کی بیٹی کا امام کون تھا؟ وہ اتنا جواب دے دو تو مجلس کا سر جھکے رہے کچھ دیر تک، پھر اسی عالم میں جھکے سر کے ساتھ ایک ایک کر کے سب مجلس سے باہر چلے گئے۔ ایک بھی نہ ٹکا، ایک رہ گیا تھا صرف ایک۔ چلے گئے کہ سب جو چلے گئے، آپ بتائیے قبلہ، ہم صرف یہی سوال کرنے کے لیے آپ کے پاس رک گئے کہ آپ بتائیے کہ سب چلے کیوں گئے؟ پہلے میں نے سوال ہی ایسا کر لیا کہ ہر جانب سے پھنس گئے تھے۔ اگر یہ کہتے کہ فاطمہ الزہرا کا کوئی امام نہیں تھا تو نعوذ باللہ شہزادی حالت ایمان میں نہیں گئی۔ کسی بھی مسلمان کی ہمت نہیں جو کہتے کہ رسول کی بیٹی ایسی حالت میں گئی کہ ایمان سے رخصت ہو گئی تھی، ایمان کے پاس نہیں تھا۔ اگر کوئی کہتے کہ فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی، ان کا کوئی امام نہیں تھا تو کافر ہو جائے گا۔
پھر ہم اگر یہ کہتے کہ فلاں فلاں تھے ان کے امام تو میں ان سے کہتا کہ بی بی ان سے ناراض کیوں تھی؟ جب فلاں فلاں ان کے امام تھے تو بی بی ناراض کیوں تھی؟ اور اگر یہ کہتے کہ علی ان کے امام تھے تو میں ان سے کہتا کہ پھر یہ کیوں نہیں چلے علی کے دروازے پر؟ انہوں نے بھی کیوں نہ کہ علی کا کلمہ نہیں پڑھ لیا، علی کو امام کیوں نہ مان لیا؟ سلوات پڑھے محمد علیہ امام سب سے اوجب الواجبات ہے، سب سے بڑا واجب ہے کوئی ہے تو معرفت امام۔ اس دور کے بھی مسلمانوں پہ واجب ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانے۔ رسول اللہ کی ایک آخری فرزند، آخری اولاد آج بھی زندہ ہے پردہ غیب میں، اس کو پہچاننے کی کوشش کرے، اس لیے کہ اس کو نہیں پہچانیں گے تو حالت کفر میں مریں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا اس کا کلمہ 73 فرقہ پڑتا ہے۔ اور جو معرفت امام رکھتے تھے، جو حق کے امام جانتے تھے، وہ کتنا شدید تھے حب امام میں کہ فرات پہ قبضہ ہونے کے باوجود چلو میں پانی لے کر فرات کے منہ پہ مار کر یہ بتایا کہ نہیں، جب وقت کا امام پیاسا ہو تو مامون کو پانی نہیں پینا چاہیے۔ یہ کیا ہے کہ معرفت امام، یہ حق کے امام ہے جو کربلا میں دکھایا جا رہا ہے۔ پہچانو حق کے امام کتنا عظیم ہوتا ہے کہ امام اگر پیاسا ہو تو تمہارا فرات پہ قبضہ بھی ہو تو پانی نہیں پینا ہے، تم پیاسے نکل آؤ، باہر چلے آؤ، اس لیے کہ وقت کے امام کو جب تک پانی نہ پلاؤ پانی حرام۔ یہ کس نے بتایا ہم کو؟ یہ معرفت کربلا پر۔ آگے آئیے، ایک دوسرا عارف، ایک دوسرا معرفت میں ڈوبا ہوا امام شناس، امام کی معرفت رکھنے والا جنگ جمل میں نظر آتا ہے۔ زید بن سوحان جب امیر المومنین اس کے زخمی جسم کے پاس پہنچے، چہرے پہ خون، ماتھے پہ خون، سینے سے خون ابل رہا، تو ایک ہی جملہ کہا، سیدی مولائی لا تغسل انی دمی، میرے جسم کا خون صاف نہ کیجیے گا۔ کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ کہ اس لیے کہ تاکہ یہ خون قیامت میں گواہی دے کہ علی کی حمایت میں بہا، اس خون کو صاف نہ کیجیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ معرفت امام ہے، یہ عشق امام ہے کہ جو بتایا جا رہا ہے۔ یہ زید بن سوحان ہے، یہ کھدی ہوئی قبروں کے سامنے کچھ ابن عدی کٹے ہوئے ہیں، یہ دار کی بلندی پر میثم تمار علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، یہ کٹے ہوئے دست و بازو کے ساتھ حسین حجری علی کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں، یہ کٹی ہوئی زبان کے ساتھ ابن سکیر علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ یہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ معرفت امام کیا ہے۔ معرفت امام میں سب کچھ قربان کیا جاتا ہے، جان قربان کی جاتی ہے، زبان کٹوائی جاتی ہے، گلے کٹوائے جاتے ہیں، اولاد قربان کی جاتی ہے۔ یہی تو معرفت تھی جو کربلا والوں کو کھینچ کے لائی تھی کربلا تک۔ یہ 3 حقوق میں نے آپ کے بیان کیے، اللہ کا حق، رسول کا حق، امام کا حق۔ چوتھا حق ہماری باڈی کا، ہمارے جسم کا ہمارے اوپر، کہ جو اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا کہ تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے۔ چھٹے امام کی خوبصورت حدیث سن لیجیے، فرماتے ہیں کہ العقول ائمۃ الافکار والافکار ائمۃ القلوب والقلوب ائمۃ الحواس والحواس ائمۃ الاعضاء۔ سلسلے وار 4 چیزوں کا ذکر کیا، فرمایا عقلیں فکروں کی امام ہے، فکریں دلوں کی امام ہے، دل حواس کا امام ہے، حواس اعضاء کی امام ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی سڈنلی یکا یک کوئی عمل وجود میں نہیں آتا ہے، 4 مرحلوں سے گزرتا ہے۔ پہلے عقل حکم دیتی ہے فکر کو، فکر حکم دیتی ہے قلب کو، قلب حکم دیتا ہے حواس کو، حواس حکم دیتا ہے اعضاء کو۔ یعنی اگر کوئی ایک ہاتھ کسی کے اوپر پڑتا ہے تو یوں ہی بے سوچے سمجھے نہیں پڑا، یہ 4 مرحلوں سے گزرا ہے، عقل سے، فکر سے، قلب سے، اعضاء سے، جوارح سے اور جو حواس ہے ان سے۔ یہ جب مراحل سے گزرتا ہے تب جا کے ظلم سرزد ہوتا ہے یا نیک عمل انجام پاتا ہے، یوں ہی یکایک عمل انجام نہیں پاتا ہے۔ اب قرآن کی آیت پڑھیے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے یوں ہی نہیں کہہ رہا ہے کہ ایک اعلان کر رہا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کان اولئک عنہ مسئولا۔ یہ تمہاری آنکھ، یہ تمہاری زبان، یہ تمہارا دل،
ان سب سے ہم پوچھیں گے. کیا مطلب؟ یعنی یہ سب انوالو ہے جرم میں، یہ سب انوالو ہے عبادت میں. تمہارے دل سے بھی پوچھیں گے، تمہارے ہاتھوں سے بھی پوچھیں گے، تمہاری آنکھوں سے بھی پوچھیں گے، تمہارے کان سے بھی پوچھیں گے. تم نے کیا سنا ہے، تم نے کیا دیکھا ہے، تم نے کسی کے بارے میں کیا سوچا ہے، سب پوچھا جائے گا تم سے. اسی کی آمادگی کا نام تو محرم ہے. ان سب چیزوں کا کنٹرول ہو جائے، اسی کا نام ہے آمادگی محرم. جب چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ میرے مولا بتائیے کہ ہم سید الشہداء کو سلام کیسے کریں، تو فرمایا کہ تم 7 مرتبہ کہو لبیک یا داعی اللہ، لبیک یا داعی اللہ، لبیک یا داعی اللہ. یعنی اے اللہ کی طرف بلانے والے لبیک، اے اللہ کی طرف بلانے والے لبیک، اے اللہ کی طرف بلانے والے لبیک. اس کے بعد جملہ سنو، فرماتے ہیں ان کانا لم یکن یجب کا بدنی. اے میرے مولا جب کربلا میں آپ شہید ہوئے، ان دستغاثتی اور فریاد بلند کر رہے تھے، تو اس وقت میرا جسم آپ کو جواب نہیں دے سکا. ان کانا لم یکن اجابک یجب کا ان دستغاثتی، جب آپ استغاثہ کر رہے تھے، حل من ناصرین کہہ رہے تھے، تو چونکہ ہمارا جسم موجود نہیں تھا اس لیے ہم جواب نہیں دے سکے. فاجابک قلبی وسمعی وبصری ورأیی وہوائی علی الطاعة وعلی التسلیم. کل ہمارا جسم جواب نہیں دے سکا اس لیے کہ نہیں تھا، لیکن فرزند رسول اس کا جواب آج میرا دل دے رہا، میری آنکھیں دے رہی ہیں، میرا کان دے رہا ہے، میری رائے دے رہی ہے، اور میری ہوا دے رہی. ہوا یعنی میری خواہش دے رہی ہے. کیا مطلب؟ یعنی اے فرزند رسول محرم آیا ہے تب آنکھوں پہ کنٹرول ہوگا، حرام مناظر نہیں دیکھیں گے. محرم آیا ہے تو کانوں پہ کنٹرول ہوگا، حرام باتیں نہیں سنیں گے. محرم آیا ہے تو قلب کو قدورت سے، نخوت سے، عداوت سے، دشمنی سے پاک کر لیں گے. یہی ہے پیغام محرم، یہی ہے پیغام محرم جو چھٹے امام نے بتایا کہ ہمارا دل اجابت کر رہا ہے، جواب دے رہا ہے، ہماری آنکھیں جواب دے رہی ہیں، ہمارا کان جواب دے رہا ہے، ہماری رائے حسین بن علی کے ساتھ. بس میں نے ختم کی زحمت. مسلسل آپ کو پیغام کربلا سنا رہا ہوں. آج کچھ تمہید کے طور پر مسائل میں کہنے کی ضرورت ہی نہیں. اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے 8ویں امام فرماتے ہیں کہ جب فلک پر ہلال محرم نمودار ہوتا تو ہمارے بابا اس وقت سے بھی عاشور تک کوئی ان کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. مسلسل روئیے آپ، روئیے اس پر، روئیے جس پر انبیاء روئے، اس پر روئیے جس پر اولیاء روئے، اس پر ماتم کیجئے جس پر جنات ہوئے، اس پر روئیے جس پر دریا کی مچھلیاں ہوئے، اس پر روئیے جس پر زمین و آسمان ہوئے. اس رونے کا بہت فائدہ ہے. کبھی کبھی بخل نہ کیجئے، اور اگر آنسو نہ آ رہے ہوں، کبھی کبھی نہ آئے الگ بات ہے، لیکن مسلسل اگر آنسو نہ آئے تو استغفار کیا کیجئے. اس لیے کہ دل کی سختی کی علامت ہے آنسوؤں کا نہ آنا. پیغمبر نے فرمایا جب آنسو نہ آئے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو. ہمارا دل اتنا سخت کیوں ہو گیا کہ فرزند فاطمہ کا آنسو، فرزند فاطمہ کا بیان کیا جا رہا ہے، تمہارے آنکھوں سے آنسو چلے نہیں ہو رہے. رویا کرو، اس لیے کہ یہ آنسو بڑے کام کے ہیں. یہ آنسو اتنے عظیم ہیں کہ جو آپ کی بڑی بڑی عبادتیں آپ کی مشکل حل نہیں کر سکتی، حسین پہ بہنے والا آنسو کتنی بڑی مصیبت حل کرے گا. تو 8ویں امام نے فرمایا کہ اگر تم نے بڑے سے بڑا گناہ کیا اور اس کا کفارہ اب تمہارے ادا کرنے کے بس کے باہر، اور اس کا کفارہ تم ادا نہیں کر سکتے ہو، تو فرش اعضا میرے جد کی بچھا کے رو لیا کرو. میرے جد کی فرش اعضا بچھا کے معذور کر لیا کرو، آنسو بہا لیا کرو. یہ بہتے ہوئے آنسو تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوں گے. اللہ اکبر. ہمارے گناہ دھلتے ہیں جب حسین پہ آنسو بہتے ہیں، جب ہماری آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں تو ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو. کتنے خوش نصیب ہیں کہ حسین کا غم ہمیں نصیب ہوا ہے. بس اہل عزا
عام طور پر جب کوئی کبھی شہید ہوتا ہے جس دن اس دن ماتم ہوتا ہے. فطرت ہے نا, فطری بات ہے کہ جب کوئی کسی دن مارا جائے تو اس دن رویا جاتا ہے. چھٹے امام سے ایک شخص آ کے کہہ رہا ہے کہ فرزند رسول بات سمجھ نہیں آتی. آپ کے جب 10 محرم کو شہید ہوئے اور چاند رات سے آپ رونا شروع کر دیتے ہیں. چاند رات سے کیوں روتے ہیں؟ رونا اس دن چاہیے جس دن رونا اس دن چاہیے جس دن حسین کا لاشا پاما. یہ چاند رات کو کیوں روتے ہیں؟ کتاب کا نام سنیے, ثمرات الاعباد, رائٹر محمد بن علی خطیب. یہ اپنی کتاب ثمرات الاعباد میں لکھتے ہیں کہ امام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب چاند محرم کا نمودار ہوتا ہے تو عرش کی بلندی پہ اللہ کے فرشتے حسین کا زخمی کرتا پھیلا. فرشتے عرش اعظم پر حسین کا خون آلود کرتا آویزہ کر کے آواز دیتے, جبرائیل آواز دیتے, حی علی العذاب, مجھے عزاداری کے دلانے اٹھو عذاب کے لیے, تیار ہو جاؤ حسین کے ماتم کے لیے. یہ منظر ہم دیکھتے ہیں, امام فرمانے یہ منظر ہم دیکھتے ہیں اور ہمارے شیعہ دیکھتے ہیں, لیکن بصارت کی آنکھوں سے نہیں, بصیرت کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. جب حسین کے رنگین کرتے پہ نظر پڑتی ہے تو ہم ماتم کرتے ہیں. بہت تفصیل سے مجھے اس کرتے کا ذکر کرنا ہے. یہ کوئی معمولی کرتا نہیں ہے. اس کرتے کی داستان شہزادی زینب کبریٰ نے بڑی تفصیل سے بیان کی. شہزادی فرماتی ہے کہ جب اماں کا وقت آخر آیا تو ایک مرتبہ مجھے اپنے قریب بلایا, کہا سب باہر چلے جاؤ, میری بیٹی زینب میرے پہلو میں رہے. مجھے پہلو میں دکھانے کے بعد کہا بیٹی دیکھو سامنے ایک بڑا صندوق کو اٹھا کے. میں صندوق لے کے آئی, اماں کے سامنے رکھا, کہا صندوق کھولو. میں نے صندوق کھولا تو اماں نے ایک کفن نکالا. کہا بیٹی یہ کفن میرا ہے, یہ کفن اپنے بابا علی مرتضیٰ کو دینا, میری شہادت کے بعد اس میں دفن کریں گے. اس کے بعد دوسرا کفن نکالا, کہا بیٹی یہ تیرے بابا علی مرتضیٰ کا کفن ہے, اس کو اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کو دینا. اور اس کے بعد تیسرا کفن نکالا, کہا بیٹی یہ تیرے بھائی حسن مجتبیٰ کا کفن ہے, اس کو اپنے چھوٹے بھائی حسین کو دینا. یعنی امام حسن کے اعتبار سے چھوٹے بھائی ان کو دینا. اس کے بعد صندوق بند کر دیا. شہزادی فرماتی ہے جب صندوق بند کر دیا تو میں بہت خوش ہوئی. خوشی کی وجہ سنیں گے آپ کیوں خوش ہوئی؟ شہزادی فرماتی میں خوش اس لیے ہوئی کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میں اپنے بھیا حسین سے پہلے مر جاؤں. تبھی تو اماں نے مجھے حسین کے کفن دے دیا. صندوق بند کر کے کہا صندوق ہے, تو میں نے کہا اماں میرے بھیا حسین کا کفن. وہ چھوٹا صندوق لے کر آؤ. چھوٹا صندوق لے کے رکھا, کہا کھولو. میں نے کھولا تو اس میں سے کرتا نکالا, کہا زینب میرے حسین کا. اماں میرے بھائی کا کفن نہیں دیا, کہا بیٹی زینب حسین کو کفن نصیب نہیں ہوگا. بیٹی جب وقت آخر حسین وسط آخر کے لیے آئے تو یہ کرتا میری طرف سے دینا اور حسین کے گلے کا بوسہ لینا. جب وہ وقت آ گیا تو حسین نے بہن سے کرتا مانگا, لاؤ بہن مجھے کرتا دو. بہن نے بھائی کو کرتا دیا. مرتبہ حسین نے کرتے کو لے کر خنجر سے کرتے کو مارا کرنا شروع کیا. شہزادی زینب نے کہا بھیا کیا کر رہے ہو؟ کہا بہن کرتا بھی میرے جسم سے اتار کرتے کو دے بطن کیا. مقتل میں آئے, زخموں سے دور ہو کے شہید ہوئے. 11 محرم کو قافلہ چلا, شہزادیوں کو اسیر کیا گیا. کرتا یزید کے دربار میں پہنچا. 1 سال تک یہ اسیر قیدی بنا کے رکھے گئے. جب 1 سال کے بعد ان کو رہائی ملی
तो जो लुटा हुआ सामान था उसी के साथ हुसैन का वो खून भरा कुर्ता भी वापस आया। वो खून भरा कुर्ता जब वापस आया तो शहजादी ने कुर्ते को आंखों से लगाया और देर तक रोती रही और रोने के बाद फिर वो नाके में सवार हुई। जब मदीने आई और मदीने में आने के बाद सीधे माँ के कब्र में पहुंची। कब्र में पहुंचने के बाद एक ही जुमला कहा, अम्मा जब कोई परदेसी परदेश से आता है तो अम्मा परदेसी जब परदेश से आता है तो सौगात सफर लाता है। अम्मा को मैं कोई सौगात को न ला सकी। हाँ 50 साल पहले जो आपने मुझे कुर्ता किया था वो सही और सालिम था, वो बेदाग था, वो सफेद था, लेकिन अम्मा मैं शर्मिंदा हूँ। जब वापस लाई हूँ तो वो कुर्ता खून आलूद है, वो कुर्ता कदमों से खून है, वो कुर्ता तीनों से छलनी है। एक मरतबा ये कह के कुर्ता फैलाया,